الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رات ابتدا سے رات اس صورت میں زیادہ تر مضامین توحید کے متعلق ہے اور شرک کی ممانعت کے اوپر ہے۔ یہ صورت کا زیادہ جو زور ہے، یہ زیادہ آیتیں ہیں، مفہوم اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی وجود کو اور پھر اس کی وحدانیت کو مان لیا جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی موجود ہونا، اور پھر جو اللہ کی ذات موجود ہے وہ ہے بھی اکیلے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ تو ملحد ہے، جن کو ملحد کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہی نہیں، کوئی خدا نہیں کسی قسم کا، یہ کائنات خود بخود وجود میں آیا ہے ایک دھماکے سے اور اسی طرح چل رہا ہے خود بخود۔ تو ایک تو ان سے یہ منوانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں تو ان میں سے بھی پھر آگے لوگ مختلف ہیں، کچھ اللہ کو مان کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کو یہ منوانا کہ جی اللہ موجود ہے تو پھر وہ اپنے کام میں اکیلے ہے، اس نے اپنے اختیارات سب کچھ وہ اپنے پاس رکھے ہیں، باقی نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اللہ کی، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی اور کے حوالے کیے ہیں، سارے قبضہ قدرت اسی اللہ کے پاس ہے، شرک کی نفی۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے وجود کے اوپر دلیلیں دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کہا کہ آپ دیکھیں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی۔ سوئی ہے، سوئی سے لے کر جہاز تک، بحری جہاز تک، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز۔ تو جب بھی آپ چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لازمی کسی فیکٹری میں بنی ہوگی، کوئی بنانے والا موجود ہے اس کو۔ جب ان چیزوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی اس کا بنانے والا موجود ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات جو اللہ تعالیٰ نے نظروں کے سامنے رکھی ہے، تو پھر اس کے بنانے والا کیوں موجود ہے؟ اس کیوں کو جواب جو ہے ان سے لینا چاہیے، ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی خود بخود وجود میں ہے۔ آپ کی تو کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، صرف ایک کائنات اللہ تعالیٰ کی وہ خود بخود وجود میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند آسمان بنایا، اور بلندی بھی اس قسم کی، اس کو چھت کی، اس کو پلر وغیرہ کی درمیان میں ستونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ لنٹر کا وہ ڈالتے ہیں، چاروں طرف اس کی دیواریں ہیں، پھر درمیان میں بھی ستونوں کی ٹیک دیتے ہیں کہ گر نہ جائے، تو وہ ستونوں کی بنیاد پر ہم اس کو قائم رکھتے ہیں، اور ایک حد سے آگے پھر ہم جو ہے نا اس کو لمبا نہیں کر سکتے کہ جی اس کے بغیر اگر ستون نہ دیں تو یہ گر جائے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان جو چھت بنایا ہے اور بغیر جو ہے ستونوں کے بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی قائم رکھا ہے۔ پھر یہ ایک نہیں ہے، اس جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کا، اور اسی طرح آپ دیکھیں سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے، چاند کی اپنی ڈیوٹی لگائی ہے، دونوں ایک محور کے گرد گھوم رہے ہیں، الی اجل مسمى، جو وقت مقرر قیامت تک یہ اپنی ڈیوٹی دیتے رہے۔ جب قیامت آئے گی، نظام اس کائنات درم برم ہو جائے گا، تو اذا الشمس کورت، تو وہ آگے 20ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورج بے نور ہو کے لپیٹ دیا جائے گا اس کو۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے جو آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، تو یہ ستارے جھڑ جائیں گے، گھر جائیں گے، سارے نظام کائنات سارا درم برم ہو جائے گا۔ الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک، اور وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ بالکل برحق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کی ہے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، اس آسمان کو آپ دیکھتے ہو، یہ بلندی کو آپ دیکھتے ہو، اس کو بغیر ستونوں کے قائم،
ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، قبضہ قدرت اپنے پاس۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر تک۔ یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اللہ۔ یفصل الآیات، نشانیاں ظاہر کرتے ہیں اللہ۔ ولا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، اللہ کی ذات موجود ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے، ہم آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، ہم یا ناک کے ذریعے یا چکھنے کے ذریعے یا چھونے کے ذریعے اللہ کو اور اس کائنات کو جو وجود ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وحدانیت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو یہ ناممکن ہے۔ ایمان بالغیب، جو پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہو کہ یہ مجھے ہمیں آنکھوں سے اللہ نظر آئے، ہمارے کانوں سے اللہ کی آواز ہے، اللہ ہمیں کہے کہ یہ بات مان، تو پھر تو یہ ایمان بالغیب نہ ہوا نا۔ جس وقت پردہ ختم ہو جائے گا تو فرشتے وغیرہ، عذاب کے، ثواب کے چیزیں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت ہم چیختے چلاتے رہے کہ ہمیں اللہ پر بھی یقین ہے، آخرت پر بھی یقین ہے، اللہ ہے بھی، ایک بھی، سب کچھ کہتے رہے، اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل جو مقصد ایمان بالغیب کا وہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ ایمان بالغیب ہونا چاہیے، ہم جتنی مرضی کریں، ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے ان چیزوں کا ادراک ہو گئی، صرف دلائل کے ذریعے ہوگا۔ یہ دلائل اللہ بار بار قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب آسمانوں کو دیکھ کر پھر اللہ نے زمین کی طرف لایا کہ آپ زمین کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا کیسے، اور بچھانے میں انداز کیا رکھا ہے۔ اتنے بہترین انداز سے زمین کو بنایا ہے کہ نہ تمہارے لیے کوئی مشقت ہو، نہ مشکل ہو، اس میں آپ لوگوں کی زندگی برابر رہ سکے۔ اب سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ اور کوئی سیارہ اس قسم کا زمین کے علاوہ جس میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہو، کوئی صلاحیت موجود ہو، آکسیجن ہو جس میں، پانی ہو جس میں، یا سورج کے ساتھ مناسب فاصلے پہ ہو، کہ زمین کا اتنا مناسب فاصلہ نے رکھا ہے کہ یہ قریب ہوتا یا دور ہوتا، دنیا اس زمین کے اوپر اس انسان کا وجود نہ ہوتا، کسی جاندار کا وجود نہ ہوتا۔ یعنی یہ آکسیجن، یہ چیز، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام کر دیا، فری کر دیا۔ دیکھیں، سب سے انسان کی بلکہ ہر جاندار کی سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ آکسیجن ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جتنی ضرورت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے فری کر دی۔ دوسری بڑی ضرورت جو ہے وہ پانی کی ہے، تو جتنا پانی انسان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنا ہی عام کر دیا اس کو۔ یعنی کئی جگہ پہ قلت ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح باقی چیزیں ہیں، پیٹرول ہے، باقی چیزیں، اس طرح کی قلت نہیں ہے پانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو عام کیا، جو انسان کے لیے ضروری اشیاء ہے وہ زمین میں رکھی۔ زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ انسان کھود نہ سکے، کوئی ہل نہ چلا سکے، کھیتی نہ اگا سکے، کہ بالکل سیمنٹ کی طرح یوں لڈر کی طرح جامد کر دیا۔ اور نہ نہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا نرم بنایا کہ دلدل کی طرح انسان اندر دھس جائے اس کے اندر۔ بالکل برابر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا، لمبا کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں گاڑ دیے گوج، یعنی پہاڑوں کی شکل میں اس میں کیلے ٹھوک دیے اس میں۔ وَأَنْهَارًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل سے اللہ تعالیٰ نے جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے رکھ دیے، ہر پھل اللہ اس میں رکھ دیے۔ یغشی اللیل النہار، اور پھر دن اور رات کی ترکیب رکھ دی ہے کہ ڈھانپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن آتا ہے، دن کے ذریعے پھر آگے آتا ہے۔ ادھر دیکھیں آپ، کائنات میں جو جاندار ہے اس کا مزاج دیکھیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی مشینری جو جس طرح بنائی ہے، اللہ نے کہا کہ اس کو ضرورت ہو کہ یہ 24 گھنٹے مسلسل نہیں چل سکتا، 12 گھنٹے ہوگا، 12 گھنٹے اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کے اسباب بھی اسی طرح بنا دیے ہیں کہ اس کو آرام کیسے حاصل ہوگا۔ اب ظاہر بات، اب میں سے ہر ایک بندہ سمجھدار ہے، ساری رات ایک بندہ نہ سوئے اور اس کے بعد سارا دن سوتا رہے، تو وہ سارا دن کی جو نیند، رات کی جو 1 گھنٹے کی نیند ہو، وہ بندے کو آرام اور سکون دیتی، جسم
جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، لیکن سارے دن کی نیند جو ہے وہ رات کی نیند کو متبادل نہیں بن جاتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس کے ساتھ برابر کر دی، نظام کائنات کو انسان کے جسم کے ساتھ برابر کر دیا کہ انسان کی ضرورت کیا ہے اسی طرح سارا نظام بنا دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد۔ پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید غور و فکر کی دعوت دی، کہا کہ زمین مٹی ساری ایک جیسی، مٹی کے اندر جو پانی اس کو لگتا ہے وہ سارا ایک جیسا، کہیں پہ غلہ اور اناج کی شکل میں آ رہا ہے، ایک طرف چاول اگتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ گندم اگتی ہے، وہی زمین ہے، ساتھ والے کھیت پہ چاول ہوگی، ساتھ والے اس میں گندم ہوگی، قریب گنا ہوگا، دوسری طرف باجرہ ہوگا، اس طرف مکئی ہوگا، اس طرف دالیں ہوں گی، چنے ہوں گے، یعنی زمین ایک ایک، پانی ایک طرح کا لگ رہا ہے، لیکن جو چیزیں اگ رہی ہیں اس میں وہ مختلف چیزیں۔ پھلوں کی طرف دیکھیں تو ساتھ ساتھ قریب قریب درخت ہوں گے، کہیں پہ انگور ہے، کہیں پہ انار ہے، کہیں پہ آم ہے، سیب ہے، یہ چیزیں ہیں ساری، تو ایک پانی سے مل رہا ہے، ان کو جڑوں میں ایک طرح کا پانی جا رہا ہے، اور جب پھل نکلتا ہے تو شکلیں بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقے بھی مختلف ہیں، اور ہر ایک کی صلاحیت اور ہر ایک کا مزاج ہر پھل کا وہ بھی الگ الگ ہے۔ فی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر کھیت ہیں، ٹکڑے ہیں، کھیت ہیں، متجاورات، مختلف قسم کے، متجاورات، ملے ہوئے آپس میں، کھیت آپس میں ملے ہوئے ہیں، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، کھیتیاں ہیں، ونخیل، کھجور ہے، صنوان، بازو کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، وغیر صنوان، کچھ کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں، یسقی بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی سے سیراب ہوتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم بعض پھلوں کو دوسرے بعض کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، کچھ چیزیں انسان جو ہے وہ طبیعت چاہتی ہے کہ وہ ہر روز کھائے، کچھ کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہفتے بعد کھائے، کچھ کی طبیعت نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سارے پھلوں کو، سارے اناج کو ایک برابر میں نہیں رکھتا، درجے بھی ان کو چیزوں کو فوقیت دی، فضیلت دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر ہو، عقل ہو، سمجھ ہو۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ، اگر آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تعجب، عجیب بات چاہتے ہیں، کوئی عجیب بات ہمیں بتا دی جائے، تو سب سے عجیب بات ان کافروں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کی بات سب سے عجیب ہے، ان کافروں کی بات میں تعجب کرنا چاہیے جو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ان کی بات پر ہنسنا چاہیے، ان کی بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ بیوقوفو تم یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تم اپنی پہلی زندگی کو نہیں دیکھ رہے، ایک چیز کا نمونہ موجود ہی نہ ہو اور اس چیز کو وجود میں لانا، یہ چیز بہت مشکل ہے، اور ایک چیز وجود میں آ جائے پھر اس کو دوبارہ نئے سر سے اس کو کرنا وہ تو آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں بجلی کو دیکھ رہے ہیں آپ، بجلی کی جو ہے وہ ایجاد جو ہے وہ پہلی بار جب اس کی ایجاد ہوئی ہے کتنی مشکل سے لگی انسانیت کو، کہاں تک پہنچے ہم یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد نت نئی اس میں وہ ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں سورج کی ذریعے روشنی سے کرو، کبھی کہتے ہیں چاند کے ذریعے کرو، کبھی فلاں رگڑ کے ذریعے کرو، تو مختلف صورتیں آگے اس کے اندر بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں موبائل کی، اس کی ٹیلی فون کی ابتدائی جو ہے وہ ایجاد مشکل تھی، اس کے بعد نت نئی تخلیقیں ہو رہی ہیں، نت نئی طریقے کار اس میں چل رہے، آگے مزید اس میں آگے جا رہے ہیں۔ تو پہلی بار ایک چیز کی پیدائش اس کی وہ مشکل ہوتی ہے، جب انسان کی پہلی بار پیدائش اتنے عجیب انداز میں اللہ نے کی ہے، دوسری بار تو پیدائش بہت آسان ہے اللہ کی۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُ، ان کے قول پر تعجب کریں کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی میں ہوں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ہوں گے دوبارہ نئی پیدائش میں؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، توق ہو، ان کو پہنائے جائیں گے، گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔
بات کی ہے اس کے بارے میں کہ مسجد میں پاگل شخص کا آنا، دیوانہ شخص کا آنا کیسا ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لیں، آپ سارے سمجھدار ہیں، مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ پاکیزہ گھر ہے. اس میں پاکیزہ لوگ آئیں، اس میں گندگی وغیرہ ان چیزوں کی مطلب اس کی حفاظت ہو ان چیزوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں موجود تھے، تو ایک دیہاتی آدمی جو ایمان تو لائے ہوئے تھے لیکن اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو آئے تو مسجد نبی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگے. تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے دوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دی کہ چھوڑ دو اس کو، کہ درمیان میں اس کا پیشاب درمیان میں اس کو ختم نہ کرو، اس کو کرنے دو. جب وہ تسلی سے فارغ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی، مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے ان چیزوں میں. تو یعنی مسجد کی جو اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اب مسجد میں ایسے لوگوں کا آنا جس کی وجہ سے مسجد گندی ہو، ایک چیز. نمبر 2، مسجد میں جو لوگ عبادت کر رہے ہوں ان کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو. ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، کیونکہ اگلا بندہ تو ذہنی طور پر اس صلاحیت میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کیجیے آپ نے یہ کام کیوں کیا. کیوں کا جواب تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو جو صاحب عقل بندہ ہو کہ بھئی آپ نے کیوں کیے، تو آگے سے جواب دے گا. پاگل شخص نے کام کر لیا ہے اسے تو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کیوں کیے، بلکہ سمجھدار بندے ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو یہ موقع نہ فراہم کرتے نا. رائے گڑھ میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندہ ذکر کر کر کے نا اس کو دماغ خشک ہو گیا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. تو کچھ لوگ آرام کر رہے تھے تو وہ سلنڈر اٹھایا، سر پہ مار دیا، بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ رائے گڑھ کا واقعہ ہے. تو بعض اوقات انسان ذکر کر کر کے بھی دماغ وہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو وقتی طور پر اچانک ایسے ہو گیا تھا، پاگل تھا نہیں لیکن وقتی طور پر ذہن معاوف ہو گیا تو ایسا کام ہو گیا. تو ایسے لوگوں سے اگر مسجد سے روک دیے جائے ایسے طریقے سے، اچھے انداز سے کہ اس سے کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، بہترین طریقے سے، تو میرے خیال سے مناسب یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، خود اس کو بھی ضرر نہ ہو. وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس پاگل سے کسی ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہم لوگ. ہمیں ان کی زندگی بھی عزیز ہے، ان کی بھی حفاظت منظور ہے، اور جو لوگ موجود ہیں یہاں ان کی بھی وہ موجود ہوتی ہے. دنیا کام ایسے